السلام علیکم، خوش آمدید لرن ود محمود سلطان چینل پر۔ یہ مواد صرف تعلیم سب سے پہلے لرن ود محمود سلطان چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں لڑی جا رہی بلکہ ہمارے اندر؟ ہر روز مجھے لگتا ہے یہ احساس ہر کسی کو ہوتا ہے۔ جی، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ حالات، لوگ، یہ مشکلات ہمارے دشمن ہیں، لیکن حقیقت میں شاید سب سے بڑا مقابلہ تو اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ اپنے نفس سے۔ بالکل، اپنے نفس سے۔ اور اسی اندرونی مقابلے کے لیے نا ایک مہینہ خاص ہے، رمضان المبارک۔ آپ نے نفس کی بات کی تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا۔ جی ضرور۔ دیکھیں، سادہ لفظوں میں نفس ہماری ذات کا وہ حصہ ہے جو بس آرام چاہتا ہے، لذت چاہتا ہے، فوری خوشی۔ فوری خوشی؟ جی، اس کی منطق بہت سیدھی ہے۔ ابھی مزہ آ رہا ہے، کرتے رہو۔ غصہ آیا ہے تو نکالو۔ دل چاہ رہا ہے تو بس کر لو۔ یعنی بعد میں دیکھیں گے۔ بالکل، بات کا بعد میں دیکھیں گے۔ یہ نفس کی روز کی سرگوشیاں ہیں۔ اور پھر اچانک رمضان آ جاتا ہے اور اس ہر سرگوشی کے آگے ایک بہت بڑی نہیں کی دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ کیا خوب کہا آپ نے۔ رمضان کا پیغام تو بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتا ہے رکو، وہ کہتا ہے صبر کرو، خود پر قابو رکھو۔ جی، خود پر قابو رکھو۔ اور میرے خیال میں یہی وہ نقطہ ہے جہاں اصل مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، مقابلہ، اور یہی اس مہینے کی اصل روح ہے، اس کی اصل ٹریننگ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے غلام نہیں، ان کے مالک ہو۔ چلیں اس ٹریننگ کو ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ افطار کا وقت ہے۔ اچھا۔ دسترخوان پر سب کچھ سجا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی، پکوڑے، سب کچھ ہے۔ پیاس بھی شدید لگی ہے، لیکن کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ اس لمحے میں اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ سطح پر تو جواب ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اترے نا تو وہ لمحہ نفس پر فتح کا ایک چھوٹا سا اعلان ہے۔ فتح کا اعلان؟ جی۔ آپ کا نفس چیخ رہا ہوتا ہے کہ اٹھا لو، پی لو، لیکن آپ کا ایمان، آپ کا شعور کہتا ہے نہیں، ابھی نہیں۔ اور یہ صرف ایک حکم ماننا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اس ایک لمحے میں آپ اپنے نفس کو پیغام دیتے ہیں کہ یہاں باس میں ہوں، تم نہیں۔ اور یہی لمحہ آپ کی روحانی طاقت کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ ایک پیغام ہے۔ ہم اپنے اندر طاقت کے توازن کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جدید نفسیات میں اسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، یعنی تاخیر سے ملنے والی تسکین۔ اچھا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ فوری چھوٹے فائدے کے لیے ایک بڑے مستقبل کے انعام کو قربان نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صلاحیت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ واہ! اور رمضان تو پورے ایک مہینے تک اسی چیز کی سخت ترین ٹریننگ دیتا ہے۔ آپ فوری لذت یعنی کھانا پینا ایک بہت بڑے انعام کے لیے چھوڑتے ہیں، اللہ کی رضا اور روحانی ترقی کے لیے۔ جی، تو آپ اپنے دماغ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہر خواہش فوراً پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور یہ چیز ہمیں کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط بناتی ہے۔ ناقابل یقین حد تک مضبوط بناتی ہیں، نفسیاتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ تو یہ صرف ایک روحانی عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنی تربیت بھی ہے۔ لیکن یہ تربیت صرف کھانے پینے تک تو محدود نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو پہلا قدم ہے۔ تو نفس اور کن شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے؟ غصہ، حسد، انا؟ یہ تو اصل میدان ہے۔ کھانا پینا تو آپ سمجھے ایک بنیادی مشق ہے، اصل جنگ تو انہی محاذوں پر لڑی جاتی ہے۔ اچھا۔ اسلامی تعلیمات میں نفس کے درجات ہیں۔ سب سے نچلا درجہ ہے نفس امارہ کا۔ یعنی وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے؟ بالکل، یہی ہے جو غصے کی آگ بھڑکاتا ہے کہ تمہاری بے عزتی ہوئی، بدلہ لو۔ یہی حسد پیدا کرتا ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ اور دکھاوا یعنی ریاکاری؟ جی، نیکی کرو تو سب کو دکھا کر کرو تاکہ واہ واہ ہو۔ اور سب سے خطرناک انا اور تکبر، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ تو بہت خوفناک تصویر لگتی ہے۔ جی، تو کیا اس سے اوپر بھی کوئی درجہ ہے؟ جی بالکل، اور یہی تو رمضان کی خوبصورتی ہے۔ جب انسان اس نفس امارہ کے خلاف لڑتا ہے اور غلطی کے بعد شرمندہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے درجے پر آتا ہے، نفس لوامہ۔ ملامت کرنے والا نفس؟ جی، یعنی آپ کی ضمیر کی آواز، جب غصے میں کچھ کہہ دیں اور بعد میں پچھتائیں کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ نفس لوامہ ہے۔ رمضان اس آواز کو بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور آخری انعام؟ آخری انعام ہے نفس مطمئنہ،
وہ نفس جو سکون میں آ چکا ہو، جسے نیکی میں مزہ آئے اور برائی سے نفرت ہو، تو رمضان کا پورا سفر دراصل نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر ہے۔ یہ تو پورے معاملے کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک ارتقائی سفر ہے۔ بالکل، اس کی کوئی عملی مثال ہو سکتی ہے، جیسے غصے کے لمحے میں؟ بہت اچھی مثال ہے۔ فرض کریں آپ ڈرائیو کر رہی ہیں، کوئی غلط کٹ مارتا ہے، پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا۔ غصہ، گالی، ہارن، یہ ہے نفس امارہ۔ ہم لیکن آپ ایک لمحے کو روکتی ہیں، گہرا سانس لیتی ہیں اور سوچتی ہیں، نہیں، میرا روزہ ہے، میں اللہ کے لیے صبر کروں گی۔ اور اسے جانے دیتی ہیں۔ جی، یہ نفس امارہ پر آپ کی فتح ہے اسی طرح کسی نے آپ کی غیبت کی، دل میں انتقام کی آگ بھڑکی۔ کہ میں بھی اس کی اصلیت سب کو بتاؤں گی، جی۔ لیکن آپ نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اسے معاف کر دیا۔ یہ نفس پر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ اور دکھاوے کا کیا معاملہ ہے؟ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آپ نے کسی کی مدد کی اور فوراً نفس نے سرگوشی کی، ایک تصویر بنا کر پوسٹ کرو، لوگ تعریف کریں گے، تمہارا امیج اچھا بنے گا۔ لیکن آپ نے اس خیال کو جھٹک دیا اور اس نیکی کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک راز بنا لیا۔ اس ایک عمل نے آپ کے نفس کو کمزور کیا اور آپ کی روح کو مضبوط۔ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں جو روز لڑی جاتی ہیں۔ اور ہر فتح آپ کو آگے بڑھاتی ہے۔ ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی اصل طاقت کے بارے میں ایک بہت دلچسپ تصور، وہ یہ کہ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں وہ کر لیں، اچھا، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ جو چاہیں اسے روک سکیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہی تو خود پر قابو پانا ہے۔ اسی کو قرآن نے تقویٰ کہا ہے۔ تقویٰ؟ جی، تقویٰ کا مطلب صرف ڈرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بچانا، خود کو اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے بچانے کے لیے ایک ڈھال تیار کرنا۔ اور رمضان ہمیں وہی ڈھال بنانا سکھاتا ہے۔ بالکل، یہ 1 مہینے کا ٹریننگ کیمپ ہے۔ جیسے ایک فوجی کو جنگ سے پہلے مشقیں کرواتے ہیں، ویسے ہی مومن کو رمضان میں نفس کے خلاف لڑنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، تاکہ باقی 11 مہینے وہ مقابلہ کر سکے۔ جی، زندگی کے میدان میں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹریننگ کیمپ ختم ہوتا ہے اور ہم واپس پرانی عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آتے ہی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور عام احساس بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کی خاصیت کو بھول جاتے ہیں، آتا ہے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ بار بار وسوسے ڈالے گا، پرانی خواہشات کو نئے بہانوں سے پیش کرے گا۔ وہ تھکانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل، اس کی سب سے بڑی حکمت عملی آپ کو تھکا دینا ہے۔ وہ کہے گا، ایک بار کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اگر وہ اتنا مستقل مزاج ہے تو انسان تو کبھی نہ کبھی تھک ہی جاتا ہے۔ اس کا مقابلہ بھی مستقل مزاجی سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی؟ ہر بار جب نفس کوئی غلط خواہش ابھارتا ہے اور آپ اسے نہیں کہتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک روحانی پٹھے کی طرح ہے۔ کیا خوبصورت انالوجی دی آپ نے۔ بالکل، یہ ایک اسپریچول مسل ہے۔ جتنا استعمال کریں گے اتنا مضبوط ہوگا۔ ہر بار غصہ پی جانا، ہر بار حسد کو جھٹک دینا، یہ سب اس پٹھے کی ورزش ہے۔ تو ہر نہیں ایک فتح ہے۔ ہر نہیں ایک فتح ہے، اور ہر فتح آپ کو اگلی جنگ کے لیے مزید طاقت دیتی ہے۔ یہ بات تو دل کو بہت حوصلہ دیتی ہے کہ کوئی بھی کوشش رائیگاں نہیں جاتی، وہ ہمیں اندر سے مضبوط بنا رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اب جب رمضان اپنے اختتام کی طرف ہے، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ سے کچھ سوال پوچھیں۔ خود احتسابی کا وقت۔ جی، دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے اندر جھانکیں کہ اس رمضان میں نے کتنی بار اپنے نفس کو نہیں کہا، کتنی بار غصہ آیا اور میں نے پی لیا، کتنی بار دل میں کسی کے لیے برا خیال آیا اور میں نے اسے جھٹک دیا۔ کیونکہ اصل مقابلہ دوسروں سے نہیں ہے۔ نہیں، اپنے پچھلے سال والے ورژن سے ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر اس مہینے میں ہم نے اپنے نفس کی لگام کو تھوڑا سا بھی کسنا سیکھ لیا، اس کی طاقت کو تھوڑا سا بھی کمزور کر دیا، تو ہم جیت گئے۔ تو ہم جیت گئے۔ رمضان کا مقصد ہمیں فرشتہ بنانا نہیں، بلکہ ایک بہتر، خود پر قابو رکھنے والا انسان بنانے کے راستے پر ڈالنا ہے۔ اور وہ آخری طاقتور نقطہ؟ وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے نا، اسے دنیا کی کوئی بیرونی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔
کیونکہ جس نے اپنے اندر کے سب سے بڑے دشمن کو قابو کر لیا، باہر کے چھوٹے چھوٹے دشمن اس کا کیا بگاڑیں گے؟ تو آئیے اس رمضان کے باقی بچے ہوئے دنوں میں ہم سب ایک عہد کریں کہ ہم صرف بھوکے پیاسے نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے نفس کو بھی بھوکا رکھیں گے۔ جی، ہم صرف معدے کا روزہ نہیں رکھیں گے، ہم اپنی آنکھوں کا، اپنی زبان کا اور اپنے دل کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آنکھوں کا روزہ کہ وہ غلط نہ دیکھیں، زبان کا روزہ کہ وہ غلط نہ بولے، اور دل کا روزہ جو سب سے مشکل ہے کہ اسے حسد، تکبر اور نفرت سے پاک رکھا جائے۔ اور یہی اس مقابلے کی اصل روح ہے، کیونکہ رمضان اور نفس کا یہ مقابلہ ہی زندگی کی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اور جو اس مقابلے